بیٹھ وہ ڈاکٹر بیٹھ گیا، فرمایا تو ارب پتی آدمی، کئی کروڑ کا تیرا بنگلہ بنا ہوا ہے، دنیا کے 20 ملک میں جا چکا ہے، تو خود اتنا پیسے والا ہے، لوگوں سے پیسے کیوں مانگتا ہے؟ تو وہ رونے لگا۔ ادھر دیکھیں بھائی، رونے لگا۔ جب رونے لگا نا تو شیخ محسن نے کہا بول تو صحیح، تو پیسے کیوں مانگتا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ میں نے بغداد شریف میں کچھ دن گزارے، ڈاکٹروں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گیا تھا، کوچنگ کرانے کے لیے، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اور کبھی کبھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جایا کرتا تھا۔ بولے پھر؟ بولے کہ ایک دن میں غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور بس ہاتھ اٹھے ہوئے، لبواں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں۔ وہ کہتا ہے بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک بزرگ آئے اور جیسے غوث پاک کی بارگاہ میں اندر آئے نا، ان خوشی میں انہوں نے کیا ہوا، سب کو پیسے دینے شروع کر دیے۔ جتنے بھی زائرین اندر بیٹھے تھے سب کو پیسے نکال کر کے وہ 1000 روپے دینار کے وہاں دینے لگے۔ تو میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوا ہزار بھائی، تو مجھے بھی انہوں نے، میرے ہاتھ میں بھی انہوں نے 1000 دینار دے دیے۔ جیسے میرے ہاتھ میں 1000 دینار آئے نا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور غصے میں کھڑا ہوا اور اس پیسے کو میں نے یوں مروڑا، پتا بھائی یوں مروڑا، اس کے چہرے پر دے مارا۔ میں نے کہا پکڑ پکڑ ظالم کہیں کے، تو مجھے لکیر کا فقیر سمجھتا ہے، تو مجھے بھکاری سمجھتا ہے، تو جیسے انسان کو میں خرید لوں، تو یہ شرم نہیں آئی مجھے بھیک دیتے ہوئے؟ میں نے اس پیسے کو یوں مروڑا اور اس کے چہرے پر دے مارا۔ جیسے اس کے چہرے پر پیسہ لگانا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ، اس نے سیدنا شیخ کے روضہ شریفہ کی طرف دیکھا، 2 ہاتھ کے فاصلے پر غوث پاک موجود تھا، مزار شریف دیکھا تو رونے لگا اور رو کر کے چپ چاپ چلا گیا۔ صاحبوں میں تو کہہ کے چپ ہو جاؤں گا، لیکن آپ بھی چپ ہو جائیے گا اور گہرائی میں ڈوب جائیے گا۔ شیخ محسن کہتے ہیں پھر تو رو کے بولا حضور جب سے غوث پاک کے دربار کے ملنے والی خیرات ٹھکرائی ہے، آج تک لوگوں سے بھیک ہی مانگ رہا ہوں، آج تک میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا، 10-20 ہزار روپے میرے جیب میں ہوتے، پھر بھی میں ہر وقت جو ہے لوگوں سے پیسے مانگتا ہوں۔ اللہ 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 صاحبوں، بے ادبی کی سزائیں بہت ہیں، بد عملی کے 1000 دروازے، بے ادبی کا ایک روشن دان بھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ گھر چلے جائیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن لات مار کے جائیں یہاں سے تو پھنس جائیں گے، یہیں سب لوگ سو جائیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن حضور کے ذکر کی محفلوں میں ہنسی مذاق شروع کر دیں تو دقت ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ واللہ العظیم میں وہاں سے آیا تھا، دادا حیات شہید کا عرس تھا، ادھر ہندوستان کا آخری بارڈر تھا گجرات کا، ماشاءاللہ ذرا محبت سے کہہ دیں لبیک یا غوث اعظم۔ وہ پیر زادہ قاسم صاحب تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں ان کی مجلس میں گیا تھا، مجھ سے ہوٹل پہ آئے، بولے آصف بھائی ہم لوگ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک ایک بڑی چادر شریف میرے دوست لے کے آئے، بولے چلو حضور غوث پاک کی جالی شریف پر اسے پیش کریں۔ میں بھی چلا گیا، میرے ساتھ جو اور لوگ تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ وہ پیر زادہ قاسم کہتے ہیں کہ وہ چادر شریف لے کر کے، اوپر بڑی چادر تھی، سب لوگ نیچے جھک کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ سلام اے فاطمہ کے لال اے محبوب سبحان، سلام اے تاجدار اولیاء ذل سبحان۔ کہتے بس سب لوگ لگ گئے، پیر زادہ قاسم نے کہا سب لوگ اس چادر شریف کے نیچے تھے اور سلام پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور جیسے غوث پاک کی جالی پر پہنچے سب نے اس جالی شریف پر غوث پاک کے اس غلاف کو پیش کیا۔ اچانک ایک صاحب کا پیر میرے پیر پہ آ گیا، سننا ظاہر، ایک صاحب کا پیر میرے پیر پہ آ گیا۔ جب میرے پیر پہ پیر آیا تو میں نے کہا پیر پہ پیر تو ایسا نہیں آتا، مجھے وزن محسوس ہوا۔ جب میں نے چادر شریف کے نیچے جھک کر کے دیکھا تو وہ جوتا پہن کے غوث پاک کی بات کر اللہ، پیر زادہ قاسم نام ان کا، مجھ سے کہنے لگے آصف بھائی وہ جوتا پہن کے غوث پاک کی جالی کے پاس کھڑا تھا اور غوث پاک کی چادر سر پہ تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو ڈانٹ کے کہا اے باہر نکل، تو جوتا پہن کے اندر آ گیا کیسے؟ وہ جلدی سے بھاگا، وہ باہر آیا، خدا کی قسم اگر کہو تو میں آستانے کی چادر شریف پکڑ کے بتا دوں۔ بولے آصف بھائی جیسے وہ باہر نکلا وہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا، ایسا پاگل ہوا پورے آنگن میں وہ بے حیائی ہوتا رہا۔
اس کی عقل ہی خبت ہو گئی. لوگ پانی مانگتا, لوگ پانی دیتے تو ادھر دیتے, ادھر مانگتا, ادھر, اور لے کر کے گرا دیتا, اپنے چہرے پر مانگتا. ایسا ہوا, ایسی عقل اس کی مدہوش ہوئی نا, عقل اس کی معوف ہو گئی کہ دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. کیوں؟ میرا امام کہتا علامہ قہر ہے, اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. شیخ عبد القادر جیلانی کی بات, اور ان کی بات ہو یا ان کا ذکر ہو یا ان کی مجلس ہو, ہر جگہ مؤدب طریقہ اپنا. ہاں تو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. بولے بڑے پریشان ہوئے لوگ, بڑے پریشان ہوئے. تو وعدہ کرو انشاءاللہ اس مجلس کا بھی ادب کریں گے انشاءاللہ. سب نہیں بول رہے بھائی, ادب کریں گے انشاءاللہ. ہاں ادب کریں گے. ادب کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں ہندوستان میں بدیش منترالے کی ڈیوٹی ملی ان کو, اور بغداد شریف میں کرسچن لڑکی چلی گئی بغداد شریف, اور جا کر کے اس نے اپنی ڈیوٹی نبھائی بدیش منترالے میں. بدیش منترالے میں بیٹھ جائیں بھائی جان, بیٹھ جائیں ادھر, ادھر ادھر, ادھر زمین پر بیٹھ جائیں. بہت بہت شکریہ. اس کنڈیشن میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ. انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے. آمین. کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے, دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. انشاءاللہ اللہ جائے گا تو اس بارگاہ کا فیض ہوگا تو ضرور چلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ جو لڑکی تھی نا, وہ بدیش منترالے ہے, غوث پاک کے روضہ شریف سے تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ, وہاں سروس کرتی تھی. وہ اتفاقاً وہاں کے کچھ جو مسلم دوست تھے ان سے انہوں نے کہا کہ مجھے بغداد دکھا دیں, بغداد کی کیا چیزیں بڑی مشہور ہیں. بولے وہ کسرا کا محل طاق کسرا بڑا مشہور ہے وغیرہ وغیرہ, اور کربلا ہے, نجف ہے, سامرہ ہے, اور 1 کروڑ سے زیادہ قبریں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے, آپ چاہے تو وہ دیکھ لیں. تو وہ کہتی میں دیکھتی دیکھتی پھر میں نے کہا اور کوئی جگہ. ایک صاحب نے کہا ایک مزار شریف ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار شریف ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا مجھے وہاں لے چلو. کہا جب مجھے غوث پاک کا روضہ دکھایا گیا تو میرا دل لگ گیا, دل ایسا کھچا کہ میں اٹھنے کا نام نہیں لیتی. جب بھی چھٹی ہوتی ٹیکسی پکڑ کے سیدھے غوث پاک کی بات, سیدھے 4 کلومیٹر ٹیکسی, وہ سیدھے نہر دجلہ ہے اسے کراس کر کے سیدھے چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. جب ریٹائرمنٹ کا دور آیا نا تو وہاں کے خادم کہنے لگے, آصف بھائی جب ریٹائرمنٹ کا دور آیا تو انہوں نے غوث پاک سے کہا سرکار میں ہندوستان, مدراس کی تھی, ابھی بھی ان کے بھتیجے اور بھتیجیاں سب زندہ ہیں, ان کے بھائی تو ابھی 5-6 سال تک پہلے زندہ تھے. تو کہنے لگے کہ سرکار غوث پاک سے کہ حضور مجھے ہندوستان جانا ہے, آپ کی یاد بہت آئے گی. اللہ اکبر, آپ کی یاد بہت آئے گی سرکار, آپ کی بڑی نوازش ہے, مجھ پر کرم کی نگاہ بنائے رکھیے. تو خادم صاحب نے کہا تھا حضور غوث پاک کی مزار شریفہ سے آواز آئی تھی, کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے سارے کاغذات پھاڑ کے پھینک دیے, غوث پاک کی جالی پہ قریب بیٹھ کے میں نے کلمہ پڑھ کے مشرف پر اسلام ہونا بہتر ہے. اللہ اکبر. لوگوں کے کلمہ پڑھنے کی گواہی ان کے گھر کے در و دیوار دیں گے, سڑکیں دیں گے, پیڑ پودے دیں گے. وہ کہتی میرے کلمہ پڑھنے کی گواہی خود غوث اعظم میدان محشر میں دیں گے. ان کا نام رکھا گیا فاطمہ. کیا اونچی بولیں, ان کا نام رکھا گیا. عمر شریف ان کی بہت زیادہ ہوئی, تقریباً 100 سال. میں جب تک بغداد شریف میں رہتا رہا, جب وہ میں آستانے پہ میرا قیام ہوتا رہا نا, تو دوپہر میں رات میں کھانا میں ہی لے کے جاتا تھا فاطمہ خالہ کو. 100 سال کے اوپر ان کی عمر شریف تھی, اور ان کی چپل کو میں اپنی ٹوپی صاف کرتا تھا, ان کے واش روم کو صاف کرتا تھا. فاطمہ خالہ کے بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی پگڑیاں اتار کر کے فاطمہ خالہ کے پیروں سے مس کرتے تھے. کبھی کبھی میں ان کے سر میں تیل مبارک لگاتا تھا, فتح بھائی واللہ لگاتا تھا, اور نہ بیٹا نہ مت کرے ایسا. نہیں ہے میری ماں فاطمہ خالہ, کیسی بات ہے, کیسی بات ہے. میرے پاس ان کے بہت سارے تبرکات ہیں. تو ایک مرتبہ معلوم ہے, ان سے کسی بزرگ نے پوچھا کہ آپ نے کبھی غوث پاک کو دیکھا ہے؟ سنیں, فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ مجھ سے کہ تم نے کبھی غوث پاک کو دیکھا فاطمہ خالہ؟ تو معلوم کیا بولی, کیا بولے, کبھی دیکھا ہے. دیکھنا کون کو سبحان اللہ کہتا ہے. بولے کبھی دیکھا ہے, ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن غوث اعظم مجھ سے باتیں نہ کرتے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس قادری کریمی,
फैजान गौस आज़म। ये मर्तबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन का। अब तो उल्टा हो गया, हमने इंसान, ये है तस्कीन कल्बी का इलाज, वरना खाली नारे लग रहे हैं हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया। लग रहे नारे भाई, हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। समझ रहे हैं? फातिमा खाला कहती हैं कि मैं रोज गौस पाक से, एक बार मैं बैठा हुआ था तो मैं उनकी प्लेटें धुल रहा था, तो अम्मी बहुत ज़ईफ थी, वो बहुत ज़ईफ थी, तो मैंने कुछ बातें की तो कहती हैं कि मुझसे गौस पाक ने फरमाया, सुनिएगा तो सुभान अल्लाह कि फातिमा तुम रोज़ाना फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद कसीदे गौसिया पढ़ा। मैं अपनी जमात के सारे उलमा और मशाइख को हुजूर साहिब सज्जादा की तरफ से ये सौगात देना चाहता हूं। फातिमा खाला ने कहा कि मुझसे गौस पाक ने फरमाया, फातिमा तुम इसे पढ़ा करो और लोगों से कहा करो कि इसे पढ़ा करे। फिर मुझसे बोले तू भी पढ़ा कर और तू भी लोगों से कहा कर इसे पढ़ा कर। फिर एक मतलब बैठा हुआ था, मुझसे बोली कि रात में आखिरी वक्त में गौस पाक इधर से गुजरा और उधर कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने गया। मुझसे बोली, बड़ी शान थी वो, मालूम है अपने दुपट्टे से गौस पाक के आंगन की खिदमत करती, सुभान अल्लाह। अपने दुपट्टे से। बाबा गुलाम अहमद बड़े अजीम बुजुर्ग थे, उनके कपड़ों को धुलती थी, उनके लिए रोटियां और मिर्च की चटनी बनाती थी, वो खाते थे और फातिमा खाला बैठी थी और सिर्फ गौस पाक के रोजे को देखती होती थी। बड़ी मुबारक खातून थी, बड़ी मुबारक खातून थी। मालूम है क्या करती थी, उनकी एक आदत थी, रात को सोने से पहले होटलों से रोटियां मंगवाती थी, जिसे खुब्ज़ कहते हैं, खुब्ज़ रोटियां मंगाती बहुत सारी और उसे कई घंटे में टुकड़े 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 करती रोटियां, कई घंटे वो टुकड़े टुकड़े करती और ढेर सारे रोटियों के टुकड़े हो जाते, तो उसे फजर की नमाज के बाद गौस पाक के आंगन को, जिसको सहने कादरी का, उसी में ला करके उन तमाम रोटी के टुकड़ों को बिखेर देती थी और देखते ही देखते तकरीबन 200-250-300 कबूतर आंगन में आ जाया गया। ठीक है, वहीं पर मिट्टी का बर्तन होता था और वहीं पर पानी, सुभान अल्लाह, और पानी देती थी। एक बार तो एक बगदाद शरीफ के बुजुर्ग कहने लगे, मुझे बुलाया, बोले अब्दुल रहमान, बोले शेख अब्दुल रहमान। मैंने कहा क्या बात है मामा, बोले इधर आओ, ताल। बोले मैं अम्मी के पास गया, मैंने कहा क्या बात है फातिमा खाला, बोले कि देखो कितने कबूतर हैं। मैंने कहा 200-250 कबूतर हैं। अच्छा सही बताना, कबूतर तो एक कलर के होते हैं ना जी, कि अलग अलग होते हैं। मतलब बाप भी शराब पिए हुए था, बेटा भी पिए हुए था और एक बेटे की लाश घर के दरवाजे पर सड़क पे पड़ी हुई थी। समझ रहे हैं आप? क्या कहा जाए, इनके लिए कितने आंसू बहाए जाए। एबू ने ये भी नहीं याद किया कि मेरे लिए हुजूर रो चुके हैं। जबले सलाह के दामन में हुजूर इतना रोए हैं कि आंसुओं के निशान हुजूर के पत्थरों पे पाए जाते हैं। भूल गए नबी के एहसानात। साहिबो ये ज़रूरी है कि औलादों का बेहतर होना, अगर ये नीयत है तो आइए फिर दस्तरखान पर। हुजूर गौस आज़म के अब्बू ने क्या किया था, एक बहता हुआ सेब खा लिया। अल्लाह। और हम क्या करते हैं, बुरा न माने, हम क्या करते हैं। आप यकीन करो कि मुसलमानों के मोहल्ले के इस्तिंजा खाने के लोटे जंजीरों में बंधे हुए, उनको भी खतरा है कोई हमें भी कहीं गायब न करके वो पनपट्टी खा डाले। तो क्या इस कौम के लिए बताएं, क्या तकरीर होगी कि जलसे होंगे कि उर्स होंगे, क्या तालीम दी जाए बताइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है आपको, इसी ज़मीन पर एक बुजुर्ग हैं सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुरकाही शरीफ में अपने मुरीद के यहाँ तशरीफ ले गए और फरमाया कि मेरे लिए लोटे में पानी लाओ और मेरे घोड़े को चारा दो। मुरीद पानी लेके आया और घोड़े को चारा दिया। आपने वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और जैसे दुआ कर रहे थे मुरीद आ गया, हुजूर घोड़ा आपका जमीन पर गिर पड़ा, तड़प रहा है। सरकार तेग अली शाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिनसे मोहब्बत फरमाते थे, बहुत बड़ा नाम लिया। आप उनके पास गए, बोले क्या हुआ, बोले आपका घोड़ा बीमार पड़ गया है। तेग अली शाह सरकार दौड़े हुए गए तो जमीन पर तड़प रहा था। आपने अपने घोड़े की पीठ पर हाथ रखा, कहा ऐ मेरे मौला, मेरे घोड़े को शिफा अता कर, मेरा घोड़ा बीमार पड़ गया, पता नहीं मेरा क्या हुआ मेरे दोस्त को, ये मेरे सफर का साथी है, मेरी तन्हाइयों का मेरा साथी है, मेरे मौला मेरा खास है, इस पर करम फरमा। जैसे उसके मुंह के करीब अपना हाथ ले गए ना, तवज्जो है, क्या देखा, जो मुंह से घास निकल रही थी, वो जब उसे देखा तो तेग अली शाह फरमाते हैं
اپنے خادم کو بلا کے ادھر ادھر بولے جی حضور، بولے یہ گھاس کہاں تھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری کریمی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت جناب محترم بھائی احمد الفتاح فیض آبادی ماشاءاللہ۔ یہ شاعری کا ایک بڑا معیار سنا خان رسول محترم احمد الفتاح فیض آبادی کی آمد ہے۔ اللہ سب کی آمد کو قبول فرمائے، سب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ توجہ سننا، کوئی ہنگامہ کوئی نعرہ نہیں، باتیں یاد رہیں گی تو آپ بھی یاد کیجئے، ورنہ زمین پر بہت لوگ آئے مرنے سے پہلے مار دیے گئے، چند لوگ اور صحیح، سمجھ رہے ہیں آپ، چند لوگ اور صحیح۔ سنیں، تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تم نے میرے گھوڑے کو کون سی گھاس کھلا دی؟ تو مرید نے کہا حضور آپ نے کہا تھا گھوڑا بھوکا ہے، اسے کچھ کھلا دو، بس میں نے قریب کے کھیت سے لا کے گھاس کاٹ کے اسے دے دیا۔ بھائی دیکھنا توجہ، تو تیغ علی شاہ نے کیا فرمایا؟ تیغ علی شاہ نے کیا فرمایا؟ سچ بتانا، یہ جس کھیت سے تم گھاس لے کے آئے ہو وہ کھیت کس کا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرا نہیں، پھر کس کا ہے؟ وہ گاؤں کے فلاں صاحب کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سچ بتانا، کیا تم نے ان سے بغیر پوچھے ان کے کھیت کے گھاس کو کاٹ لیا؟ تو اس نے کہا حضور پوچھا تو نہیں، بغیر پوچھے لے کے آیا ہوں۔ تیغ علی شاہ سرکار رونے لگے اور آپ نے فرمایا تیغ علی جیسے حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام۔ نسلیں آوارہ ہو گئی، نسلیں آوارہ ہو گئی، کیا بتائیں آپ؟ لڑکیوں کی جن فحاشی عریانیت نے ہماری آج گردنوں کو شرم کے ساتھ جھکا رکھا، آنے والے دنوں میں اور بھی اندھیروں کا جال پھیلنے والا ہے۔ لہٰذا صاحبوں، دو کام ضروری ہے، آپ سچ بول کر کے حلال کھلائیں بچوں کو، اور لڑکیاں اگر سن بلوغ تک پہنچیں تو ان کی شادیاں جلدی کر دیں انشاءاللہ۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں لڑکیوں کی شادیاں جلدی کر دیں۔ مسلمانوں کے لڑکوں سے بھی گزارش ہے اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اور آپ سب مل کے دعا کریں اللہ میرے دل کو پاک کر دے، آمین کہہ دو۔ حضور غوث اعظم کے ابو نے کیا کیا؟ ایک بہتا ہوا سیب کھایا تھا، 12 سال تک خشیت الہی میں ڈوبے رہے۔ پھر جا کر کے کہیں شیخ عبداللہ سومعی کی مبارک بیٹی مخدومہ فاطمہ ام الخیر آپ کے نکاح میں آئی تھی، ذرا پیار سے بولو۔ غوث اعظم کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست، اور ان کی امی فاطمہ ام الخیر پھر آپ کے نکاح میں آئی۔ پھر جا کر کے جب ان کی امی کی عمر ہوئی تقریباً 60 سال، تب ولایت کی سلطانیہ بانٹنے والی ذات پہلی بہار بن کر کے شیخ عبدالقادر کے نام سے جیلان میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ جس شب غوث پاک سرکار جیلان میں تشریف لائے، گرد و نواح میں جتنی عورتوں کے ہاں بچے ہوئے تھے اللہ نے سب کو بیٹا بنا کے پیدا کیا، اور بیٹا ہی نہیں، سب کو اللہ نے اپنا ولی بنایا۔